اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن الکتاب واخر متشابہات فأما الذین فی قلوبہم زیغ فیتبعون ما تشابہ منہ ابتغاء الفتنة وابتغاء تأویلہ وما يعلم تأویلہ الا اللہ والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه۔ سامعین محترم، سورۃ آل عمران کے اندر ابتدائی مضامین کے طور پہ توحید، رسالت اور آخرت، انفاق فی سبیل اللہ کے مضامین، یہ سورۃ البقرہ کے اندر بیان کردہ مضامین کی قدر تفصیل یہاں موجود ہے۔ سب سے پہلے جو مضمون توحید کا ہے، اس پر نجران کے عیسائیوں کا جو وفد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا تھا اور آ کر مختلف سوالات اور اعتراضات اور اشکالات کیے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جوابات دیے، انہی میں سے ایک شبہ کا، ایک سوال کا جواب آج کی تلاوت کردہ آیت کے اندر موجود ہے۔ سورۃ آل عمران کی ابتدائی تقریباً 80 آیات کے اندر یہی سوالات و جوابات، ان کے نجران کے وفد کے اعتراضات ہیں، اشکالات ہیں، سوالات ہیں، اور ان کے جوابات دیے گئے۔ ایک ان کا سوال اور شبہ یہ تھا کہ انجیل کے اندر یہ بات ملتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کے لیے ابن اللہ کا لفظ استعمال کیا ہے، روح اللہ کا لفظ استعمال کیا ہے، کلمۃ اللہ کا لفظ استعمال کیا ہے، اور یہ الفاظ کلمۃ اللہ ہوں یا روح اللہ ہوں، یہ تو خود قرآن مجید میں عیسیٰ علیہ السلام کے لیے استعمال ہوئے ہیں۔ تو عیسائیوں کا یہ موقف تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے لیے یہ جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں تو وہ اللہ کی طرف سے خاص اختیارات کے مالک ہیں، اللہ کے بیٹے ہیں، اور وہ مختار ہیں، اللہ تعالیٰ نے انہیں اختیارات دے رکھے ہیں، اس لیے ہم انہیں اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، ہم ان کو خدا مانتے ہیں، ہم ان کی تعظیم کرتے ہیں، خدائی تعظیم شروع کر رکھی ہے۔ قرآن مجید نے ان کے اس سوال کا اور اس اشکال کا جواب اس آیت کے اندر ارشاد فرمایا ہے، اور ارشاد فرمایا وَالَّذِي أَنزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ، کہ یہ جو کتاب ہے، قرآن مجید ہے، یہ نازل کرنے والی ذات بھی وہی ہے، وہی اللہ ہے جس نے پہلی کتابیں نازل کی تھی۔ یعنی پہلی کتابیں نازل کرنے والی ذات، تورات اور انجیل نازل کرنے والی ذات، اور قرآن مجید نازل کرنے والی ذات ایک ہے، اور وہ اللہ کی ذات ہے۔ پہلی بات، تاکہ یہ کانسیپٹ کلیئر ہو جائے کہ کتابیں ساری سورس ایک ہے، ذریعہ ایک ہے، اور وہ اللہ کی ذات ہے۔ اوپر جو دوسری آیت کے اندر ہی ارشاد فرما دیا اللہ تعالیٰ نے، تیسری آیت میں، کہ نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ، کہ یہ کتاب آپ پر حق کے ساتھ نازل کی اور یہ مصدق ہے، تصدیق کرنے والی ہے ان کتابوں کی جو اس سے پہلے ہو گزری۔ ایک تو یہ کہ سورس ایک ہے، دوسرا یہ ساری کتابوں کے مضامین ایک ہیں اور ایک دوسرے کی تصدیق کرتے ہیں۔ تو فرمایا هو الذی انزل علیک الکتاب، یہی وہی اللہ ہے، وہ ایسی ذات ہے جس نے آپ پر کتاب نازل کی، یعنی اللہ ہی کی ذات ہے، پہلی کتابوں کی نازل کرنے والی بھی اور یہ بھی۔ اب ان کتابوں کے اندر بھی اور ان کتابوں کے اندر بھی آیات کی دو اقسام ہیں، یہ اللہ نے واضح فرمایا۔ فرمایا کتاب نازل کی، منہ آیات محکمات، اس کتاب کے اندر جو آیات ہیں ان میں سے کچھ تو آیات ہیں محکمات، محکم آیات ہیں، جو پختہ آیات ہیں، جو واضح مراد والی آیات ہیں، جن کے معنی پر اتفاق ہے، جن کی مراد مختلف نہیں ہو سکتی، اس میں شبہ نہیں آتا، یا اس کی مراد کو متعین کرنے میں بہت زیادہ دقت نہیں پیش آتی،
واضح معنی ہے، واضح مفہوم ہے، اس کے مفہوم کے اندر اشتباہ نہیں. منہ آیات محکمات، فرمایا یہ جو اس طرح کی آیات ہیں جن کے معنی کے اندر کوئی شبہ نہیں، جن کے معنی مختلف نہیں ہیں، اس میں تعویل نہیں کی جا سکتی، ایک واضح میسج ہے، واضح پیغام ہے، عقائد سے متعلق پیغام ہے، اعمال سے متعلق پیغام ہے. قرآن مجید کے اندر انسان کی پوری زندگی کا ایک نظام بیان کیا گیا ہے اور اس کا میسج کلیئرلی پتہ چلتا ہے. ہن ام الکتاب، کہ اس طرح کی آیات کتاب کی اصل اور جڑ ہیں. یہ آیات ہیں جن پر پوری کتاب کا دار و مدار ہے، پوری کتاب کا مین پیغام ان آیات کے اندر موجود ہے. اصلی مدار انہی آیات پہ ہے. وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٍ، اور دوسری قسم کی آیات وہ ہیں جو متشابہات ہیں، جن کی مراد واضح نہیں ہے، ان کی مراد پر اتفاق نہیں ہے، اس کے اندر مختلف معنی مراد لیے جا سکتے ہیں اور اس کا معنی متعین نہیں کیا جا سکتا. دیگر شواہد سے ان معنی کی تصدیق نہیں ہوتی اور ان کا پتہ نہیں چلتا، اور دیگر معنی سے، دیگر آیات سے ان معنی کو متعین نہیں کیا جا سکتا. یعنی اس کے اندر وضاحت اس طرح کی موجود نہیں ہے جیسے محکم آیات کے اندر موجود ہے. وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٍ، دوسری قسم کی آیات وہ ہیں جو متشابہات ہیں. جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ید اللہ کا لفظ بولا ہے، اللہ کا ہاتھ. اب کیسا ہے کوئی متعین نہیں کر سکتا. ما یلیق بشأنہ، ایسا ہے اللہ کا ہاتھ جو اس کی شان کے موافق ہے. وجہ اللہ، اللہ کا چہرہ ہے، یہ بیان آتا ہے. حروف مقطعات ہیں جو صورتوں سے پہلے الف لام میم ہیں، اس کے معنی کو متعین نہیں کیا جا سکا. تو یہ دو طرح کی آیات قرآن میں بھی ہیں اور پہلی کتابوں میں بھی ہیں. اب کرنا کیا ہے؟ جو اللہ نے حکم دیا کہ ان دو طرح کی آیات کو جو پہلی کتابوں میں بھی تھیں قرآن میں بھی ہیں، کرنا کیا ہے؟ فرمایا فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، ہوتا یہ ہے کہ جن لوگوں کے دلوں میں زیغ ہوتا ہے، کجی ہوتی ہے، ٹیڑھ پن ہوتا ہے نا، راہ راست پر نہیں ہوتا ان کا دل. فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ، تو وہ ان آیات کے پیچھے چلتے ہیں جس میں شبہ پڑتا ہے، جو متشابہ آیات ہیں. متشابہ آیات کے پیچھے لگے رہتے ہیں. کیوں؟ ابتغاء الفتنہ، وہ ان آیات کے معنی سے فتنہ تلاش کرتے ہیں. بھئی ایک چیز کی واضح مراد موجود ہے تو اس کی طرف نہیں جاتے، یا قرآن مجید نے ان الفاظ کے علاوہ اسی چیز کے لیے دیگر جگہوں پہ بڑی تفصیلات بھی بیان کر دی ہیں، دیگر عقائد بھی بیان کر دی ہیں، اس طرف نہیں جاتے، بلکہ کیا کرتے ہیں؟ فتنہ تلاش کرنے کے لیے، ابتغاء الفتنہ، فتنہ ڈھونڈنے کے لیے متشابہ آیات کے پیچھے چلتے ہیں اور ان کی تشہیر کرتے ہیں، ان کی بات کریں گے، ان کا مفہوم بیان کریں گے، ان کے پیچھے لگ جائیں گے. جیسے عیسائیوں نے واضح کہا کہ اللہ نے روح اللہ اور کلمت اللہ کہا ہے، ہم اس لیے ان کو الہ مانتے ہیں، ان کو خدا مانتے ہیں، اللہ کا بیٹا مانتے ہیں. وابتغاء تاویلہ، اور اس کا غلط مطلب ڈھونڈنے کے لیے وہ لگے رہتے ہیں. بہت سارے معنی کا احتمال جب اس میں موجود ہے، متشابہ ہے ہی وہ جس میں بہت سارے معنی کا احتمال موجود ہے. بھئی روح اللہ کہہ کہ پتہ نہیں اس سے وہ کیا مراد لے، اللہ کی مراد کیا تھی وہ نہیں بیان کرتے، اس کی طرف نہیں جاتے. قرآن مجید میں عیسیٰ علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے مختلف مقامات پر واضح طور پہ ان کی حیثیت کو واضح کر دیا ہے. کہیں فرمایا کہ وہ اللہ کے بندے ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے اپنا فضل و کرم فرمایا ہے. کہیں فرمایا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی مثال اللہ کے ہاں ایسے ہے جیسے آدم، کمثل آدم خلقہ من تراب، اس کو مٹی سے پیدا کیا. تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ کا بندہ ہے، اللہ کی مخلوق ہے. کہیں فرمایا کہ جو عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، ان پر اللہ نے انعام کیا ہے. اور کہیں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو اپنا جو ہے نا وہ بیٹا بنا لے. تو اللہ نے ان کی ابنیت کی، ان کے بیٹے ہونے کی، ان کے الہ ہونے کی نفی دیگر واضح آیات میں کر دی ہے. ہونا یوں چاہیے کہ متشابہات آیات کو محکم آیات کی روشنی میں دیکھا جائے، اگر تو اس کا مفہوم ادھر سے سمجھ آئے تو ٹھیک ہے،
ورنہ اس پر سکوت اختیار کر لیا جائے اور اس پر ایمان لایا جائے. آگے اسی بات کا ذکر ہو رہا ہے. لیکن یہ کیا کرتی ہیں؟ کلمت اللہ اور روح اللہ کا لفظ جو ہے اس کو تو پیچھے لگ گئے ہیں اس کے پیچھے، لیکن جہاں واضح طور پہ ابنیت مسیح علیہ السلام کی نفی کی گئی ہے، ان کی الوہیت کی نفی کی گئی ہے، ان آیات کو وہ انجیل میں بھی ہیں، قرآن مجید میں بھی ہیں، ان کے پیچھے نہیں جاتے اور ان کی وجہ سے اپنا عقیدہ متعین نہیں کرتے، بلکہ کیا کرتے ہیں؟ ابتغاء الفتنہ، فتنہ تلاش کرنے کے لیے، اس میں جو ہے وہ فساد تلاش کرنے کے لیے، غلط عقیدہ بنانے کے لیے، اور جو ہے وہ انتشار پھیلانے کے لیے، اور وابتغاء تاویلہ ہی، اور اس کا غلط مطلب ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں. اس کے لیے وہ کیا کرتے ہیں؟ متشابہ آیات کے پیچھے لگ جاتے ہیں، متشابہات کے پیچھے لگ جاتے ہیں. حالانکہ وما یعلم تاویلہ الا اللہ، یہاں پہ وقف لازم ہے کہ حالانکہ اس کی تعویل، ان متشابہ آیات کی تعویل اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. بعض چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے بندوں کے امتحان کے لیے بھی ان کی مراد کو واضح نہیں کیا، جیسے حروف مقطعات ہیں، یا ان کا ذکر تو کیا ہے، وہ ہمارے لیے متشابہ اس لیے ہیں کہ ہم ان کی ایگزیکٹ پکچر پیش نہیں کر سکتے، بس جتنا ہمیں پتہ چل جاتا ہے ہم اتنا بیان کر دیتے ہیں. جیسے جنت ہے، جہنم ہے، پل صراط ہے، میزان ہے، بس ہمیں پتہ چلا ہے، ہم اس کے اوپر ایمان تو لاتے ہیں. لیکن یہ متشابہ آیات میں سے علماء نے لکھا کہ اس کے اندر ہم جنت کی کوئی ایک پکچر بنانے لگ جائیں، بس جو اس کے اندر جو اس کے احوال کا بیان ہوا ہے وہ ٹھیک ہے، ورنہ ہم اس کی کوئی ایگزیکٹ اس کی لوکیشن اور اس کی وہ چیزوں کو متعین تو نہیں کر سکتے. اسی طرح جو حروف مقطعات ہیں ان کے معنی نہ تو بیان کیے گئے، نہ وہ کسی کو آتے ہیں. اب اس کے پیچھے بعض علماء نے کوشش کی کہ چلو اس کا معنی متعین کیا جائے، لیکن انہوں نے بھی یہ لکھا ہے کہ یہ یقینی معنی نہیں ہے، تو ان کے پیچھے لگ جانے کی بجائے. اسی لیے حروف مقطعات کی جب تشریح کی جاتی ہے، تفسیر کی جاتی ہے، مختلف احتمالات اور مختلف اقوال ذکر کرنے کے بعد مفسرین یہ لکھتے ہیں کہ وَمَا يَعْلَمُ تَعْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ، کہ اس کی مراد، ان الفاظ کی مراد، ید اللہ کی مراد، وجہ اللہ کی مراد، یہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. اللہ ہی اس کی، وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمُرَادِهِ، اس کی مراد اللہ ہی بہتر جانتا ہے. اپنے طور پہ بس اس کو دیگر آیات کی روشنی میں دیکھ لیا جائے، اگر معنی سمجھ میں آتا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ اس کو اللہ پہ چھوڑ دیا جائے. یہ تو ہیں جن کے دلوں میں کجی تھی، ہیں جن کے دلوں میں ٹیڑھ پن تھا اور فتنے کی تلاش میں لگے رہتے تھے. اب دوسری طرف وہ لوگ ہیں جو اللہ کے ان آیات پر ایمان لانے والے ہیں، ان کے احوال کا ذکر کرتے ہیں. دونوں گروہوں کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ذکر فرما دیا. فرمایا والراسخون فی العلم، جو راسخ فی العلم ہیں، علماء ربانیین ہیں، جو نیک علماء ہیں، رسوخ فی العلم انہیں مل چکا ہے، یعنی انہیں رسوخ فی العلم مل چکا ہے، علم گہرا ہے، ان کی جو تحقیق ہے وہ اچھی ہے، راسخ ہیں، پختہ ہیں. یقولون، وہ کہتے ہیں، آمنا بہ، ہم ان سب پر ایمان لائے، متشابہات پر بھی ایمان لائے، محکمات پر بھی ایمان لائے. کل من عند ربنا، سب کچھ ہمارے رب کی طرف سے ہے، چاہے محکمات آیات ہیں یا متشابہات ہیں. وہ محکمات آیات کی روشنی میں متشابہات کا متعین کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اگر ہو جائے تو ٹھیک ہے. جیسے روح اللہ اور کلمت اللہ کے بارے میں بس اتنا ہے کہ وہ اللہ کے بندے ہیں، اللہ نے ان کو یہ القابات دے رکھے ہیں. دیگر جگہوں پہ اللہ نے جب کہہ دیا ہے کہ وہ الہ نہیں ہیں، وہ بیٹے نہیں ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اختیارات کے مالک نہیں ہیں، وہ پیدا ہوئے، وہ اللہ کی طرف اٹھائے گئے، قیامت کے قریب ان کی وفات ہوگی، تو وہ الہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو ان ساری چیزوں کی روشنی میں دیکھ کر انہوں نے متعین کر لیا کہ عیسیٰ علیہ السلام الہ نہیں ہیں، معبود نہیں ہیں، اللہ کے بیٹے نہیں ہیں، اللہ نے انہیں بیٹا یا اپنا خاص وہ نائب نہیں بنا رکھا. تو معنی متعین کر لیا، اور روح اللہ اور کلمت اللہ کا جو معنی ہے اس کے پیچھے نہیں بھاگے، بلکہ اس کے مفہوم کو اس کی روشنی میں دیکھ لیا، دیگر آیات کی روشنی میں، واضح نصوص، واضح احکام کی روشنی میں اس کو متعین کر لیا. اور انہوں نے یہ کہا کہ کل من عند ربنا، سب کچھ ہمارے رب کی طرف سے. جس کا معنی متعین نہیں ہو سکتا اس کے پیچھے نہیں پڑ جاتے. وما یذکر الا اولو الالباب، اور یہ نصیحت وہی لوگ قبول کرتے ہیں جو اہل عقل ہوتے ہیں، یعنی عقل والے جو ہے، سمجھ والے جو ہے، وہ قرآن سے نصیحت حاصل کرتے ہیں. قرآن تو نصیحت کی کتاب ہے، ہدایت کی کتاب ہے. اب اس قرآن کی ہدایت اور نصیحت کو چھوڑ کے ایسی متشابہ چیزوں کے پیچھے پڑ جائیں جس کے معانی کے اندر احتمالات ہیں، دیگر معانی بھی نکل سکتے ہیں،
تو پکی بات، عقیدے کی بات، اعمال کی بات، دین کی بات کو چھوڑ کے ان چیزوں کے پیچھے لگ جاؤ تو صاف ظاہر ہے کہ پھر گمراہی کی طرف جانے کے راستے کھل جاتے ہیں، پھر امکانات بڑھ جاتے ہیں۔ ہم نے دیکھا ہوگا بہت ساری ایسی چیزیں جو واضح ہیں ان کے پیچھے نہیں لگیں گے، ایسی چیزوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں جن کا جو ہے وہ معنی اور وہ متعین ہی نہیں ہو سکتا۔ بنیادی عقیدے، بنیادی اعمال ایک سائیڈ پہ رہ جاتے ہیں، لیکن متشابہات کے پیچھے چل چل کے آپ نے دیکھا ہوگا بڑے بڑے اسکالر اس طرف لگ جاتے ہیں، کہیں اپنے آپ کو جو ہے نا ایسی چیزوں کی طرف لے جاتے ہیں جن کی مراد متعین نہیں ہے، اور اس کی وجہ سے لوگوں کا عقیدہ خراب کرتے ہیں، لوگوں کے نظریات خراب کرتے ہیں، اور لوگوں کو گمراہی کی طرف لے کے جاتے ہیں، اور قرآن کی آیات کے ذریعے لوگوں کو گمراہ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ کل من عند ربنا، ایمان والے کہتے ہیں نہیں، سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے، ہم اس پر ایمان لائے ہیں اور اس کے مطابق قرآن مجید سے ہدایت لینے کی کوشش کرتے ہیں۔ وما يذکر الا اولو الالباب، اور اس کے بعد فرمایا کہ ربنا لا تزغ قلوبنا، ایمان والے راسخ فی العلم نہ صرف یہ کہ اپنے رب پر ایمان لاتے ہیں، اپنی آیات کو اللہ تعالیٰ کی جانب سے نازل کردہ آیات کہہ کے ان پر ایمان لاتے ہیں، ان کے مطابق اپنے عقیدہ، عمل اور اس کو متعین کرتے ہیں، بلکہ وہ اتراتے بھی نہیں ہیں اور فخر بھی نہیں کرتے، غرور بھی نہیں کرتے، اور وہ یہ کہتے رہتے ہیں ربنا، اے ہمارے رب، لا تزغ قلوبنا، تو ہمارے دلوں کو بدل نہ دیجئے، اس میں کجی نہ لے آئیے، اس میں ٹیڑھ پن نہ لے آئیے، بعد اذ ہدیتنا، اس کے بعد کہ تو نے ہمیں ہدایت دے دی، ہدایت کی روشنی سے منور کر دیا، ہمیں مزین کر دیا، تو یا اللہ اب ہمارے دلوں کو بدل نہ دینا، ہمارے دلوں کو جو ہے وہ کجی میں نہ لے جائیے اور ٹیڑھ پن کی طرف نہ لے جانا۔ وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ رَحْمَةً، اور یہ ایک اور دعا بھی کرتے ہیں کہ اے اللہ تو ہمیں اپنی طرف سے رحمت نازل فرما، رحمت عطا فرما ہمیں، ہم سب کچھ یہ ایمان لاتے ہیں کہ ساری آیات تیری طرف سے ہیں، ہم ان کے اندر فتنے اور تعویل کے لیے نہیں بھاگ رہے، ہم پہ اپنی رحمت نازل فرما۔ انک انت الوہاب، بے شک تو جو ہے وہ بہت زیادہ عطا فرمانے والا ہے، تیری طرف سے ہی رحمت ملے گی اور تیری طرف سے ہی جو ہے وہ یہ سب کچھ ہمیں عطا کیا جائے گا۔ یعنی ایک صفت تو ان کی یہ ہے کہ وہ آیات کو اللہ کی جانب سے مانتے ہیں اور تعویل کے پیچھے نہیں پڑتے اور شبہ اور فتنے کی طرف نہیں جاتے۔ دوسری ان کی صفت یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ استقامت علی الحق کی دعا مانگتے رہتے ہیں کہ اللہ تو ہمیں استقامت عطا فرما، ہمارے دلوں کو جو ہے ثابت قدم رکھ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر یہ دعا مانگا کرتے تھے، یا اللہ میرے دل کو ثبت قلبی علی دینک یا مقلب القلوب، اے دلوں کو پھیرنے والے ہمارے دلوں کو دین کے اوپر ثابت قدم رکھ، ثابت رکھ، پکا رکھ۔ جب انسان کو ہدایت مل جاتی ہے اس سے بڑی دولت کوئی نہیں ہے، تو یہ دعا مانگتے رہنا چاہیے کہ یا اللہ ہمیں ہدایت مل چکی ہے تو ہماری ہمیں ہدایت پر قائم رکھ۔ میں نے سورۃ فاتحہ کی تفسیر میں اہدنا الصراط المستقیم کے اندر بڑی تفصیل سے یہ بات بیان کی تھی کہ اس سے مراد ہے کہ یا اللہ یہ جو ہمارا عقیدہ توحید ہے، جو ہم نے ایاک نعبد و ایاک نستعین میں بیان کر دیا، ہم نے تیری تعریف کی، تجھے الہ مانا، تو یہ ہدایت کا رستہ ہمیں مل گیا ہے، تو اب اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں اس ہدایت کے رستے پر قائم رکھ اور اس پر چلائے رکھ، یہ مراد ہے اس کی۔ یہاں پہ یہ اللہ سے دعا مانگی جا رہی تھی نا کہ اللہ ہمیں اس پہ قائم رکھ، ہدایت کے رستے پہ قائم رکھ۔ تو یہاں پہ یہ فرمایا کہ یا اللہ تو ہمارے دلوں کو بدل نہ دینا، ہدایت پر استقامت کی دعا یہ مانگتے رہنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بھی جو انعامات کا وعدہ کیا ہے وہ استقامت پر کیا ہے۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جنہوں نے یہ کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے اور اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کے پورے تقاضوں کو پورا کیا اور پھر اس پر پکے رہے، پھر ان پر تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنہ، تتنزل علیہم الملائکہ، پھر ان پر رحمتیں، برکتیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ تو فرمایا کہ وہ یہ دعا کرتے ہیں، ایمان والوں کی یہ صفت ہے۔ پھر ان کی ایک اور صفت ہے کہ وہ یہ بھی دعا کرتے رہتے ہیں کہ ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیہ، اے اللہ جی یہ جو جھگڑا کرنے والے ہیں، مجادلہ کرنے والے ہیں، جن کے دل ٹیڑھ پن کی طرف جا چکے ہیں،
وہ بھی اور ہم بھی، سب کو یا اللہ تو ہی جمع کرے گا اور تو خود فیصلہ کرے گا. انک جامع الناس لیوم، اس دن جمع کرے گا لا ریب فیہ، جس کے آنے میں کوئی شبہ نہیں ہے. یعنی قیامت کے آنے میں کوئی شک اور شبہ کی بات نہیں ہے. لیوم لا ریب فیہ ان اللہ لا یخلف المیعاد، بے شک اللہ تعالیٰ وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا. یعنی جو اللہ تعالیٰ کے قیامت کے آنے کے اعلانات ہیں، اللہ تعالیٰ ان وعدوں کی خلاف ورزی نہیں کرے گا. اور جو اللہ نے ایمان والوں کو انعامات دینے کے وعدے کیے ہیں، اللہ ان وعدوں کی بھی خلاف ورزی نہیں کرے گا. یعنی جو وعدہ اللہ نے کیا ہے وہ وعدہ اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ پورا کرے گا. اس بات کا بھی اقرار کر دیا کہ ان اللہ لا یخلف المیعاد، بے شک اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا. یہاں تک یہ آیات ہیں، اور آگے پھر تھوڑا سا مضمون اسی حوالے سے آگے چلتا ہے. انشاءاللہ العزیز اس کو بیان کیا جائے گا. یہ محکمات اور متشابہات علوم القرآن اور علوم التفسیر کے اندر خصوصیت کے ساتھ علیحدہ سے بیان کیا جاتا ہے، اور ان کی کافی تفصیل ہے. میں نے قرآنی آیات کے تناظر میں جو اس کی تفصیل ضروری تھی میں نے وہ بیان کر دی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی آیات پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جو کچھ کہا گیا سنا گیا اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا